بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ فیصل چودھری صاحب موجود ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ایک اہم ترین سوال، وہ سوال ہم فیصل چودھری صاحب کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ پاکستان میں آنے والے چند مہینوں تک یا ایون ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کے اگلے الیکشن میں بھی یہ ایک پوائنٹ آف الیکشنئرنگ بنے گا بہرحال، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت بیچنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے یا نیریٹو ہے، وہ نیریٹو یہ ہے کہ عمران خان نے ڈرپوکوں کی طرح، بزدلوں کی طرح، جھک جانے والوں کی طرح جیل نہیں کاٹی، بڑی بہادری سے۔ اور اس پوائنٹ کے اوپر عمران خان کی تعریفیں ان کے پارٹی کے لوگ تو کرتے ہیں، ان کے جو سیاسی دشمن، ازلی دشمن ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی شاید تقریباً ہر انٹرویو میں جہاں جہاں ان سے عمران خان کے جیل کاٹنے پر سوال ہوا تو انہوں نے کہا عمران خان نے دلیری دکھائی، عمران خان نے بڑے بہادروں کی طرح جیل کاٹی، ہم جھوٹے ثابت ہوئے، ہم تو سمجھتے تھے عمران خان نشہ کرتا ہے، عمران خان 2 دن نہیں کاٹ پائے گا جیل میں۔ آصف علی زرداری صاحب کا بیان آپ کو یاد ہوگا کہ وہ چھپکلی سے ڈر جائے گا، اس قسم کے بیانات تھے۔ لیکن اب جس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو منتقل کرنے کا حکم دیا ہے ہاسپٹل، سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس رپورٹ کے مطابق عمران خان صاحب کے جو ہارٹ کنڈیشن ہے، جو ان کے دل کی دھڑکن کا معاملہ ہے، جو ان کے بلڈ پریشر کا معاملہ ہے، قید تنہائی کے باعث ان کی جو اس وقت ذہنی جو دباؤ جس کا ان کو سامنا ہے، جو ان کی کلاٹنگ ہوئی اور پھر اس کے بعد ان کی آنکھ کی بینائی جاتی رہی اور پھر یہ کلیم کرنا کہ ایک تقریباً نارمل ہو چکی ہے، دوسری میں یہ والے معاملات چل رہے ہیں، یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی بنیاد کے اوپر سیاست ضرور ہوگی۔ اور یہ بہت بڑا ایک کوشچن بنے گا کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں ان کے فالوورز، ووٹر، سپورٹر اس رپورٹ کو درست تسلیم کرتے ہیں، اور پھر اسی رپورٹ کی بنیاد کے اوپر اس جو یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے پی ٹی آئی کا، اس کو اٹیک کیا جائے گا بہرحال مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف سے، کہ آپ جو کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس نے بڑے بہترین انداز میں جیل کاٹ لی، انتہائی ٹف کنڈیشنز میں جیل کاٹ لی، ایسا یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے سیاسی نیریٹو میں آنے والا ہے۔ اب فیصل چودھری صاحب کیوں اس حوالے سے انتہائی ریلیونٹ شخص ہیں کہ غالباً خالد یوسف چودھری اور 1-2 مزید لوگوں کے علاوہ جس شخص کی سب سے زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب سے اور بڑی لمبی لمبی ڈسکشنز ہوئی ہیں، 5 اگست 2023 یعنی کہ عمران خان کو جس دن گرفتار کیا گیا، 3 سال اور لگ بھگ 15 دن کی آپ بات کر لیں، اس میں سب سے زیادہ ملاقاتیں جن لوگوں کی ہوئیں، طویل ملاقاتیں ہوئیں، وہ ہوئی ہیں فیصل چودھری صاحب کی۔ اور جب لاسٹ ٹائم تک ان کی ملاقاتیں چل رہی تھیں، اسی وقت تک دراصل عمران خان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ اوپن تھیں، اور اس کے بعد تو اکا دکا 4-5 جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئیں، اور وہ بھی ایک ڈیفرنٹ ماحول میں ہوئی۔ تو سوال یہ ہے کہ عمران خان کے جو معمولات رہے اس دوران، کیا اس کی بنیاد پر، کیونکہ کسی کے پاس امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے، ایک پیس آف پیپر ہے جس پر اڈیالہ جیل کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی میڈیکل کنڈیشن یہ ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بیسڈ آن یور آبزرویشن اینڈ یور انالیسس اینڈ یور انٹریکشن اینڈ یور، آپ نے جو کچھ مشاہدہ کیا اس تمام وقت کے دوران، کیا آپ فلی ٹرسٹ کر سکتے ہیں اس رپورٹ کو جو اڈیالہ جیل انتظامیہ کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی گئی؟ دیکھیے اس میں کچھ وجوہات ہیں۔ جب جسٹ ٹو ریمائنڈ اور ریفریش، جب ہم لوگ وہاں پہ خان صاحب کے پاس ٹرائل میں جا رہے تھے، جیل میں جو ٹرائلز ہو رہے تھے، تو 2 ٹرائلز ہو رہے تھے، ایک توشہ خانہ کا اور ایک القادر، وہ جو القادر ٹرسٹ ہے، اور تیسرا یہ ہو رہا تھا 9 مئی کے کیس کا۔ تو ہماری بڑی ریگولر ملاقاتیں ہوتی تھیں ان کے ساتھ، بڑی لمبی لمبی 8-8 10-10 گھنٹے بیٹھنا، اور کیونکہ مجھے یہ ایج تھا کہ باقیوں کی نسبت میں خان صاحب کے ساتھ پرانا اٹیچ ہوں، تو ذرا گپ شپ ٹھیک لگ جاتی تھی، تھوڑی پولیٹیکل ایکیومن بھی، اور یہ وہ شیئر ہو جاتا تھا، ان کی بات سن لیتے تھے، باہر والوں سے جو فیڈ بیک ملتا تھا وہ بھی آنیسٹلی بتا دیتے تھے۔ تو وہ بہت ہی ایسے ہی وہ دلیری سے رہتے تھے، جیسے وہ اڈیالہ میں رہتے تھے، جیسے وہ بنی گالہ میں پھرتے تھے، ٹراؤزر شرٹ، ایکٹیو، اپنی ایکسرسائز، اور یہ وہ۔ بیچ میں جولائی سے اب تک دیکھیں نا 11 مہینہ ہو گئے، جو قید تنہائی ان کو فیس کرنی پڑی ہے، وہ آپ اس کو کنسیڈر کریں۔ یہ جو نواز شریف اور زرداری صاحب تھے نا جی، جو 3 مہینے نہیں جیل نکلے،
یہ تو شفٹ ہو گئے تھے ہاسپٹل میں, نواز شریف سے باہر چلے گئے تھے, باجوہ نے ڈیل کی ہوئی تھی, فیاض صاحب اس میں بھی انسٹرومنٹل تھے ان کو کنونس کرنے میں, اور انہوں نے کہا تھا جو چلے جائیں گے اور یہ اور وہ. عمران خان صاحب کو جیسے میں نے ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اپنی جرت, بہادری, دلیری, نہ ڈر ہونے کا سرٹیفکیٹ ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے لینے کی, وہ ہیں, اور یہ ثابت ہو چکا ہے. یہ پی ٹی آئی کی وہ لوگ جو جن کو پتہ نہیں ہے سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ جعلی ناموں سے اپنے اکاؤنٹ بنا کے پڑھتے رہتے ہیں, وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. وہ عمران خان پولیٹیکلی از ٹو ہیوج, جو جائنٹ ہے, جو دیووں کی آپ پڑھتے ہیں نا کہانیاں, وہ بہت ٹاورنگ پرسنالٹی ہیں پولیٹیکلی. دو چیزیں پوچھی گئی تھیں عمران خان سے جو ہماری اسلام آباد میں لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی, جس دن وہ زیبا چودھری والا کیس بنا تھا, وہ جو 4 سال پہلے 5 ہاں وہ جو خطاب کیا تھا وہاں پر, وہ اس وقت عمران خان سے جو ملاقات ہوئی تھی اس میں ایک سوال ہوا تھا جس کا باہر جس کے اوپر بڑی جو ہے وہ چمگوئیاں بھی ہوئی تھیں کہ عمران خان سے کسی نے وہاں پر سوال کر لیا تھا کہ آپ کو اس سارے ماحول میں ٹینشن نہیں ہوتی, ذہنی دباؤ نہیں ہوتا, تو عمران خان نے اس کا 2 چیزوں پہ جواب دیا تھا. ایک تو انہوں نے نماز کا تذکرہ کیا تھا, دوسرا انہوں نے ایکسرسائز کی بات کی تھی. اب آپ کی جو ملاقاتیں ہوتی رہیں, مجھے یاد ہے کہ ایک پوڈ کاسٹ میں آپ نے میرے ساتھ اس بات کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ جس دن ٹیکنیکلی عمران خان کو سب سے زیادہ رنجیدہ, سب سے زیادہ غمزدہ یا سب سے زیادہ ڈپریسڈ, سب سے زیادہ ڈاؤن ہونا چاہیے تھا, وہ دن تھا جس دن پارٹی سے بلے کا نشان چھینے جانے کا فیصلہ اور آزاد طور پر لڑیں گے کینڈیڈیٹس یہ آیا تھا. تو آپ نے میں بتایا تھا کہ آپ نے میری پوڈ کاسٹ میں یہ بتایا تھا کہ جب آپ گئے ملنے کے لیے تو عمران خان نے جب وہ آئے ٹراؤزر شرٹ پہنی ہوئی تھی اور لگ رہا تھا کہ وہ ایکسرسائز وغیرہ کر کے آئے اور وہ کھوپرے کھا رہے تھے, ایسا ہی تھا نا کھوپرے, اور پھر وہ ایک دن آپ سے اپنے مجھے انہوں نے کہا تھا ڈمبل لے کے دو, ڈمبل, اور پھر اس کے بعد کہا تھا شیپ میں آ رہے ہیں. اس دن پہ جس دن ڈمبل ملا تو واز ویری ہیپی. تو وہ کہہ رہے تھے دیکھ میں نے پمپ اپ ہوا, وہ مطلب ایکسرسائز. یار ایسا بات ہی ہوتی ہے. دیکھیں سو یو اسٹل تھنک کہ جو کیمروں کی طرف دیکھ کے اشارہ کرنا اور بیان دے دینا, دیکھیں اب حالات بدل, جوکس کریک کرنا, سر اس کی وجہ ہے نا. دیکھیں ایک عمران خان جیسا آدمی یا جو پولیٹیشین ہوتا ہے, اب ہم لوگ جو ذمہ دار ہیں, جس دن گھر میں 4 بندے نہ ملیں, ہم تو ویسے ہمارا دن نہیں گزرتا, تو ان کی رونق ہوتی ہے لوگوں کو ملنا. یہ بابو لوگ جو ہیں وہ تو نہیں ملتے لوگوں کو, لیکن اپنے لوگوں سے تو اپنے دوستوں سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اپنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا پروسیس بھی مینٹلی اتنا انجوائے کر رہے تھے, سائیکولوجیکلی اس کو ابزارو کر رہے تھے, ہی واز انجوائنگ دی پروسیس. اب اس پہ یہ بات جو ڈاکٹرز نے کہی ہے نا, جو کہ ان کو بی پی کے لیے آپ ملاقاتیں زیادہ کرائیں ان کو ہاسپٹل میں, اور ان کی کارڈیا کی, اور یہ دیکھیں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے 74 ایئرز اولڈ, سپر فٹ ہیں, ایکسرسائز بہت کرتے ہیں, لیکن جو قید تنہائی ہوتی ہے نا عیسیٰ, توڑ دے, اس کا ایک مینٹل ٹراما ہوتا ہے, ایک فزیکل ٹراما ہوتا ہے. ٹراما تو نہیں, ٹول کہہ لیں, یعنی اس کا ایک وصول کرتی ہے. اب 1 سال سے اگر آپ دیکھیں نا, محل بھی ہو, ساری چیزیں بھی ہوں, وہاں پہ تو جیل میں 6x8 کا کمرہ ہے نا, وہ انہوں نے کہا واک بھی کرنے دیں گھنٹہ, اس کا مطلب واک بھی نہیں ہو رہی, ٹی وی بھی نہیں ہے, اخباریں بھی نہیں ہیں, کتابیں بھی عدالت کے حکم پہ ملی ہیں جو ابھی 2-4 ملی ہیں, ملاقاتیں بھی نہیں ہیں, اور اس حبس میں, اور اس موسم کو تو خیر وہ درویش آدمی ہے, موسم کا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, ہی انجوائز. لیکن نہ اے سی ان کا مسئلہ ہے, نہ ہیٹر مسئلہ ہے, نہ پنکھا مسئلہ ہے. آخر وہ شاہد خٹک صاحب نے میرے ساتھ ایک گفتگو میں نا, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک مرتبہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے بعد نا توبہ کر لی تھی, کہیں جانا پڑ گیا, سیکیورٹی کی وجہ سے گاڑی کے شیشے نیچے نہیں کر رہے تھے اور کرنے دے رہے تھے, اور اے سی خان صاحب چلانے نہیں ایسے. وہ بنی گالا میں ہم سردیوں میں جاتے تھے تو میں تو تھرمل پہن کے جاتا تھا, وہ ہیٹر نہیں چلاتے, ہیٹر نہیں چلاتے. گرمی مئی جون میں باہر بیٹھے ہوتے تھے ہم لوگ, وہ نہیں باہر جو ان کا بنی گالا میں نا نیچے جو ہے, وہ اس کے باہر ایک پیچھے جنگل ہے جس کی اکثر فوٹو نہیں آتی تھیں اس وقت, وہ ادھر بیٹھے رہتے تھے. تو وہ تو بڑا مشکل ہوتا تھا. بلکہ یہ مجھے کیبنٹ کے جو کلیگ ہیں, فواد بھائی, شیرین مزاری اور باقی سارے دوست ہیں, وہ بڑے, انہوں نے وہاں پہ وہ لمبی چلتی تھی کیبنٹ میٹنگز, آپ کو پتہ ہے ان کی بڑی ریگولر ہوتی تھی, منگل کے دن وہ کرتے تھے, تو اکثر شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتے تھے. تو پھر وہ سینڈوچ بنا کے لے کے جاتی تھی شیرین مزاری, ہمارے ڈاکٹر شیرین جو ہے,
وہ پھر کھاتے تھے. وہ پھر آج وہاں پہ پھر کوئی بندوبست انہوں نے آہستہ وزیروں نے کہا جی کہ ہم بھوکے مر جائیں گے, ہمارا تو سینڈوچ وینڈوچ تو کیا کریں. وہ اتنی پھر انٹرٹینمنٹ کچھ 6-8 مہینے بعد ہوئی جا کے, ورنہ سب کے وزن کم ہو گئے تھے. بٹ یو اسٹل تھنک کہ ظاہر ہے کہ دو مختلف معاملات ہیں. آئی ڈونٹ تھنک, آئی نو, یو نو, آئی نو. میں دیکھیں خان صاحب کی صحت کو لے کے میں ٹویٹ کیوں کروں گا؟ میں خان صاحب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بہت محتاط ہوں. ہم 3 فیزز سے گزرے ہیں نا. ایک, جب عمران خان وزیر اعظم تھے, عطا تارڑ جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے تھے, میڈیا سے ٹاک کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اون چودھری ڈرگ سپلائی کرتا ہے, بھجواتا ہے. یہی نیریٹیو رانا ثناء اللہ اور باقی لوگ لے کر چلتے تھے. پھر عمران خان کی جو پہلی ڈیٹینشن ہوتی ہے اور عمران خان کا ایک کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے, اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کے چیمپئن جو عبد القادر پٹیل صاحب اس وقت وزیر صحت تھے, وہ عمران خان صاحب کی یورین رپورٹ لے کے بیٹھتے ہیں اور انہیں دریافت کرتے ہیں عمران خان کے یورین سیمپل سے کوکین, چرس, افیم. یہ فضول بندوں کی آپ کیوں فضول گفتگو کری رہا ہے؟ نہیں, یہ 3 فیزز ہیں نا. فیزز نہیں ہے, یہ گھٹیا پن ہے. پھر 3rd فیز آتا ہے کہ جس میں یہ سارے کا سارا غلط ثابت ہو جاتا ہے. عمران خان جیل بھی کاٹ رہے ہیں, عمران خان تصویر بھی ظاہر درمیان میں آئی, سپریم کورٹس والی بھی جو ہے وہ لیک ہوئی, اور وہ جو اور بجے کی بات ہے خان صاحب کا اکثر ٹراؤزر شرٹ یہی ہے, وہ نیلے رنگ کی نا, وہ ہے فونزا کلر کی, وہی پہن کے پڑھتے رہتے ہیں. بٹ یو ٹرسٹ کہ کہیں نہ کہیں یہ رپورٹ درست ہو سکتی ہے کہ جس میں جو سائیکولوجیکل ٹراما ہے, جو قید تنہائی کا, لیکن جو ڈاکٹر نے لکھا ہے وہ ڈاکٹروں کے بورڈ نے تجویز کیا, سپریم کورٹ نے بھی تو کہا ہے نا. آپ یہ مذاق تھوڑی ہے. آپ لوگ جو ہے نا وہ عمران خان صاحب فولاد کے نہیں بنے ہوئے, وہ ہماری طرح آپ کی طرح گوشت پوشت کے ہیومن بینگ. 74 ایئرز اولڈ ہے. اس کی ایک دیکھیں نا, یہ کیا بچگانہ بات ہوئی کہ جی وہ ان کی ہیلتھ کنڈیشنز کو کریٹ کیا گیا. بھائی ہی از سفرنگ, ہیزرڈس کنڈیشنز میں رکھا گیا ان کو. آپ مجھے بتائیں کہ میں جب 1 اکتوبر 2024 میں نا, میں نے خان صاحب کو پہلی بار وہ AI میں نہیں گاڑی والی تصویریں میں نے آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا, وہ میں خان صاحب سے ملا, میں اپنے پٹیشن فائل کی, میں گیا تو میں نے خان کو دیکھا ہی نہیں تھا ایسا کبھی. خان تو بڑا ٹیپ ٹاپ رہتا ہے, تو میں آئی واز ایکسٹریملی ورڈ. تو میں نے خان نے کہا یار میری وہ, انہوں نے دیکھو لائٹ بند کر دی, 24 گھنٹے میں اندھیرے کمرے میں بیٹھا رہا. اندھیرے کمرے میں وہاں پہ سانپ, بچھو, کیڑے, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. خان تو یار وہ یہ لوگ ایسے تو نہیں رہتے ہیں, مطلب خان جو ہے وہ ساری عمر شہزادوں والی زندگی, اس نے ایک آزادی جو ہوتی ہے نا, ایک میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ ان کو جب پہلی دفعہ کا مسئلہ ہوتا نا, میں نے کہا تھا کہ برائے مہربانی ان پہ سیاست نہ کریں, ان کو ماحول بدلنے دیں. جیل سے ہاسپٹل تو بہتر ہی ہے نا, بندے میں سوچ آتی ہے, بندہ نرم ہو جاتا ہے, بندہ ذرا آپ 2-4 لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. آپ مجھے ہاں اکتھارسس ہو جاتا ہے. آپ مجھے اندھیرے کمرے میں سال یار باندھ رکھیں, اور پھر لوگ کہیں گی کہ یہ بڑی زیادتی ہے کہ جی وہ ڈیل ہوگی. وہ یار شرم آنی چاہیے ایسی گفتگو کرتے ہوئے. نہیں تو گھٹیا پن کے آخری لیول ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ایک آدمی کو سال بھر سالیٹری میں رکھ کے, یار ہفتے میں آدھا گھنٹہ بیگم سے ملاقات اگر آپ کی ہوتی رہی, وہ کہیں نہیں لی, وہ بھی ریگولر نہیں, وہ کیا ملاقات ہوتی ہے اس میں؟ وہ اس کی بپتا سنیں گے یا اپنی سنائیں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو کتنا آپ ٹراما دے رہے ہیں ان کو. اس ٹراما سے جو بندہ, یہ تو عمران خان ہے, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں نواز شریف 7 دن نہیں گزار سکتے, زرداری صاحب 7 گھنٹے نہیں گزار سکتے ایسے معاملات میں. ہمیں مرد جی ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, سرک ہوتی کا آپ لوگ ہاسپٹل میں لیٹے رہے, ادھر جا کے لیٹے رہے, ادھر سروسز میں تو جہاز چڑھ گیا, بار بھاگ کے. آپ کا مقابلہ ہے عمران خان سے. میں تو خیر ابھی سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے جیل کاٹی ہے اس کی مثال پاکستان میں نہیں ملتی. دنیا میں بہت کم ہے. ہاں, آن دا بیسس آف دا رپورٹ جو سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی, فیصلہ آ گیا کہ عمران خان کو منتقل کر دیا جائے ہسپتال میں. ان کی ڈیٹیل چیک اپ ہوگا, سب کچھ ہوگا, پھر اس کی رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گی. اگر اس کی بیسس کے اوپر ڈاکٹرز یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ عمران خان کو
آل ٹوگیدر اڈیالہ جیل سے منتقل کر دیا جائے. اس میں ظاہر ہے کہ بنی گالہ کا آپشن ہو سکتا ہے, کسی اور جگہ کا آپشن ہو سکتا ہے, لیکن یہاں سے آپ منتقل کر دیں اور ان کو ان کی وائف کے ساتھ یا جس بھی کنڈیشن میں رہنے دیا جائے. کوشچن از کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان, نوئنگ عمران خان کے اس جیل والے معاملے پہ یا اپنے جیل سے باہر نکلنے کے ممکنہ راستوں کے بارے میں آپ کا کہیں نہ کہیں برین سٹارمنگ اور گفتگو تو ہوئی ہوگی نا, کہ ڈیل ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, لہجے میں نرمی کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. ول عمران خان ایکسیپٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اگر ڈاکٹرز بھی یہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ ہاں ان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ یا فلاں جگہ پہ منتقل کر دیا جائے تو ان کی صحت میں بہتری کے امکانات موجود ہیں, آن دا بیسس آف دیٹ رپورٹ ول ہی ایکسیپٹ, یا پھر وہ کہیں گے کہ نہیں مجھے اڈیالہ جیل واپس بھیج دیں؟ جب فروری 2025 میں یہ آفر آئی تھی تب بھی میرا یہ خیال تھا, میری ابھی بھی ان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے, یہ غلط ہے. یعنی he has made his mark, now he should accept. یس, ان کو تب بھی یہ کہتے تھے, یہ غلط کہتے تھے, یہ الٹے پلٹے مشورے دیتے تھے کہ جی اس طرح سے لاکھوں بندے آئیں گے. میں نے کہا تھا جی کہ آپ کی تنظیم جو آپ نے لگائی ہے انتہائی کمزور ہے اور انتہائی نااہل ہے, تو اس سے نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. اس میں بشپ بھی تھوڑی ناراض بھی ہوگی میرے سے. میں نے کہا بھی میرا پولیٹیکل انالیسز آپ نہ سننا چاہیں آپ کی مرضی ہے, بٹ دس از واٹ از ہیپننگ آؤٹ سائڈ. میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ اپنے فیصلے صحیح کریں. اس وقت تو میری سال سے عمران خان سے ملاقات نہیں ہے, وہ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. کر لینی چاہیے, یس آئی ایم اے ہیوج ایڈوکیٹ فار دیٹ, آئی ایم اے بگ ایڈوکیٹ کہ بالکل کر لینی چاہیے. اس وقت ان کی رہائی, صحت اور زندگی یہ سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے. پالیٹکس جو ہے وہ چلتی رہتی ہے, کبھی بھی نہیں رکتی. پالیٹکس ملک کی عمران خان اس ملک کی سیاست کا محور و مرکز تھا, ہے اور رہے گا. صحیح, ٹھیک ہے, جب تک آپ ان کو خود موقع نہیں دیں گے, اگر وہ کوئی غلطی کریں گے فیوچر میں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس سے پہلے عمران خان کو سیاسی طور پہ ہاں ان کو مائنس کرنا پاکستان کی سیاست سے یا پاکستان کے پولیٹیکل جو میپنگ ہے, اٹوٹ انگ والی بات کر رہے ہیں, نہیں وہ ممکن نہیں ہے نا. دیکھیں اٹوٹ انگ تو خیر اللہ کی ذات ہوتی ہے, باقی تو کوئی نہیں ہوتا نا, بندہ طوفانی ہوتا ہے. تو جو گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حیاتی تک وہ پاکستان کے پولیٹیکل میپ کا ایک بہت سب سے اسٹرانگ, سب سے قداور شخصیت تھے, ہیں اور رہیں گے. صحیح, بہت بہت شکریہ. فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ سوال ظاہر ہے کہ بہت اہم ہے کیونکہ پاکستان میں جو پوائنٹ آف پالیٹکس ہے وہ یقیناً اب اس رپورٹ کے اراؤنڈ اور اس کے فالو اپ میں جو کچھ ڈیولپمنٹس ہونی ہے اس پہ پاکستان کی سیاست اگلے کئی مہینے تک چلنی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.